سسرال میں بیوی کی عزت بنانے میں 80% ہاتھ شوہر صاحب کا ہوتا ہے، جس نے سب کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ سب کی عزت ہے، ویسے میری بیگم کی بھی عزت ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کی بیگمات دکھ میں ہی رہتی ہیں۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ اللہ نے محبت کو انسانی ضرورت بنایا، اس محبت کو حلال بس نکاح نے بنایا ہے۔ بہترین ہے وہ خاوند جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش رہتی تھی۔ اپنی بیوی کو وقت دیں، عزت دیں، محبت دیں، اس کا خیال رکھیں اس سے پہلے کہ کوئی غیر مرد اس کا خیال رکھے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں۔ پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسے ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ کو باہر کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات کو اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسے مرد ہوں جو اپنے گھر والوں سے بیجا ڈرتے ہوں۔ بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے۔ ایسا مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا۔ جس خاتون نے بھی یہ تحریر لکھی ہے، کمال لکھا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے مرد سے مقابلہ نہ کرنا اور اس سے ایک درجہ کمزور رہنا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کہیں باہر جاتے ہوئے وہ مجھ سے کہتا ہے رکو میں تمہیں لے جاتا ہوں یا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے ایک قدم آگے چلتا ہے، غیر محفوظ اور خطرناک راستے پر اس کے پیچھے پیچھے اس کے چھوڑے ہوئے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کے سامنے اتنی مضبوط ڈھال بن جاتا ہے کہ کسی کو اسے کچھ کہنے نہیں دیتا، نہ کسی کی بری نظر اس پر پڑنے دیتا ہے۔ زندگی کی راہ میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے سفر کرنا چاہیے کہ کہیں بھی ایک ٹھوکر سے گرنے لگے تو دوسرا آگے بڑھ کر تھام لے۔ اے اللہ، مجھے اور میرے شوہر کو بد نظروں سے اور حاسدوں سے بچا اور اپنی حفاظت میں رکھ، آمین۔ میرے شوہر میری زندگی کی رونق ہے، اس کے بغیر میں ادھوری ہوں۔ اللہ ہمیشہ ہماری آپس میں محبت اور الفت قائم رکھے، آمین۔ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے ہاتھ اور آنکھ کا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ اس کے آنسو پونچھ دیتا ہے۔ اس عورت کی دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جس کی پہلی محبت اس کا شوہر ہو۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ ہمسفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ خوش قسمت ہوتی ہے وہ لڑکی جس کو خیال کرنے والا شوہر ملے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ شوہر کو دے دیتی ہیں۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلیت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے اور اس کو محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ عورت کی عزت کیجیے، عورت ساتھی ہے، ابن آدم کی غلام نہیں۔
کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جن کو ملتا ہے نیک ہم سفر، ان کی تو زندگی ہی جنت بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر تم اس سے محبت کرتے ہو، اسے زمین کی باقی ساری عورتوں سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ تم مردوں سے مقابلہ نہیں کیا کرو، کیونکہ ان کو ایک درجہ اوپر میرے رب نے دیا ہے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکیں، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کی برابری کرو۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد غلام نہیں ہوتے، بلکہ عظیم ماں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنے اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ وفاداری بہت ضروری ہوتی ہے، پھر چاہے جنگ میں ہو یا محبت میں۔ اگر تم جوانی میں اسے عزت اور محبت دو گے تو بڑھاپے میں وہ تمہارا سہارا ہوگی۔ دوسرا رخ تصویر الٹا کر کے دیکھیں۔ بیوی پر اپنی کمائی کا احسان نہ جتلائیں۔ اگر آپ مزدور بن کر گھر کا خرچ چلاتے ہیں تو وہ بھی 10 مزدوروں کے برابر گھر کا کام کرتی ہے۔ ایک باپ کے لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک ہے۔ آپ کی کمائی پہ پہلا حق آپ کی بیوی بچوں کا ہے۔ بیماری میں بیوی کی تیمارداری کرنے پر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، کیونکہ بیوی حلال عورت ہے۔ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں۔ بیوقوف میاں بیوی اپنے اختلافات رشتہ داروں اور دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان خوبصورت اور حسین مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت معاویہ قشری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ اگر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نک چڑھی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمے نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی ہے تو رب کے طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیں آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔